ماہنامہ فوڈ اینڈ اسٹائل اور اسٹار سرکل کے ناظرین کو ذیشان یاسین تاجی کا السلام علیکم۔ ناظرین، سانحہ مری کے واقعے پہ پاکستان کی نامور شخصیات کی جانب سے اظہار تعزیت اور ان کے خیالات پہ مشتمل ویڈیو آپ تک پہنچائی گئی تھی، جس کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی اور مختلف لوگوں نے ہمیں مزید اپنے خیالات پر مشتمل ویڈیو سینڈ کی، جس کو ہم پارٹ 2 کا حصہ بنا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، میں یہ نیوز چینلز پہ کافی دیکھ رہا تھا اور واٹس ایپ گروپس وغیرہ کے اندر بھی، اور ملک میں باتیں ہو رہی ہیں مری کے اوپر، اور سب کہہ رہے ہیں جی کہ مری والوں کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، یا چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے موبلائز نہیں کیا، ایک رات جو ہے وہ سارے لوگ روڈ پہ رہے اور آس پاس کے لوگ نہیں آئے مدد پہ، ادارے نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بحث جو ہے یہ لا حاصل ہے، کیونکہ ہم سارے ایفیکٹس کی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل میں اس کا کاز کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور یہی ہمارے یہاں جتنی بھی ہمارے نیوز چینلز پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، ہمارے بحث ہوتی ہے، اس کے اندر ایفیکٹس پہ بات کیا جاتا ہے، روٹ کازز پہ جو ہے وہ لوگ نہیں جاتے۔ میں کافی عرصے باہر رہا ہوں، ابھی بھی بہت وقت باہر گزارتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو باہر جن کا ایکسپوجر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہاں جو حالات ہوتے ہیں اس طریقے کے، تو وہاں کیسے ان چیزوں سے نمٹ لیا جاتا ہے؟ مجھے یاد ہے میں ڈیلس میں تھا، ٹیکسس میں، پچھلے سال فروری میں، اور ڈیلس میں برف نہیں پڑتی، بہت ہی ہلکی پھلکی برف کبھی کبھار تھوڑی موٹی وہ جو پڑ جاتی ہے، لیکن اتنی سنو فال ہوئی لاسٹ ٹائم ڈیلس میں، ٹیکسس میں بلکہ، کہ 4 دن تک جو بجلی ہے وہ ان کو بند کرنا پڑی، کیونکہ ان کی وائرنگ جو ہے اتنی سخت سردی کے لیے اور برفانی طوفانوں کے لیے ریڈی نہیں تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں 4 دن، یعنی کہ ٹوٹل 1 گھنٹے بجلی آتی تھی، اتنی لوڈ شیڈنگ تھی ٹیکسس میں، اور -19 ڈگری تک ٹیمپریچر پہنچ گیا تھا، اور نہ چولہے جل رہے تھے، صرف پانی آ رہا تھا، کیونکہ الیکٹرک چولہے ہوتے ہیں تو الیکٹریسٹی نہیں ہے، اور بے تحاشا لوگ مرے تھے۔ اسی طرح کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ سے بھی مرے تھے لوگ، لیکن وہ اپنے گیراجز کے اندر مرے تھے، وہ گاڑی ہیٹر میں بیٹھے بیٹھے گاڑی آن کر کے، اور بے تحاشا لوگوں کی جانیں گئی تھی اس کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود ایک سسٹم تھا جو فوراً موبلائز ہو گیا تھا۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم کہلاتا ہے لوکل باڈی سسٹم۔ یہ ہمیں بہت ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کی اونرشپ نہیں آئے گی آپ کے علاقے کی، اس وقت تک آپ جو مرضی کر لیں، سسٹم نہیں بنے گا۔ شہباز شریف صاحب بہت ہی چیمپئن قسم کے وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے بہت کام کیے، لیکن شہباز شریف صاحب گئے تو سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا، کیونکہ وہ شخصیت کے گرد گھومتی تھی ساری جو پھرتیاں تھیں، ساری جو ایفیشنسی تھی۔ سسٹم اگر ہوتا، جیسے مشرف صاحب کے زمانے میں لوکل باڈی سسٹم آیا تھا، بجائے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بجائے اس کو مزید ریفائن کرنے میں، اسٹرینتھن کرنے کے بجائے، انہوں نے دوبارہ وہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر والا نظام لے آئے، اور لوکل باڈی ختم کر کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو سارا انہوں نے جو ہے وہ، اور سی ایم چیف منسٹر کو سارا وہ سونپ دیا نظام، اور ایک ٹوتھ لیس قسم کا بے ضرر سا ایک لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ رائج ہوا ہے پاکستان میں۔ تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے نظام کی۔ آپ کی جب تک اونرشپ نہیں ہوگی آپ کی اپنے گلی محلے کی، آپ کا سسٹم بن ہی نہیں سکتا۔ اگر مری کا میئر ہوتا، مری کا ناظم ہوتا، یعنی کہ جو اون کرتا ہے، ناظم جو ہے، ایم این اے ایم پی تو قانون ساز ہیں، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس پوری طاقت ہوتی، ایک اچھا بلدیاتی نظام پاکستان میں رائج ہوتا، تو میں دیکھتا کہ وہ کیسے کام نہیں کر رہا ہوتا روڈ پہ کھڑے ہو کے، وہ خود موبلائز کر رہا ہوتا۔ وہاں کا مری کا جو میئر ہے یا ناظم ہے، یو سی ناظم
یا سٹی ناظم جو بھی مری کا، اب تو خیر اس کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دے رہے ہیں، تو وہ خود کھڑے ہو کے کام کر رہا ہوتا، وہ فون پہ فون کالز کر رہا ہوتا. لیکن وہی رویے، یہ چیزیں جو ہیں وہ رویوں کو ہمارے بناتی ہیں. اسی لیے لوگ سڑک پہ کوڑا پھینکتے ہیں، بیکاز کسی کی اونرشپ ہی نہیں ہے. آپ مغرب میں جائیں، ایسے اپنے شہروں کو وہ اون کرتے ہیں، ان کی لیگز ہوتی ہیں، سپورٹس لیگز ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کہ وہ اون کرتے ہیں. ذرا سا بھی کچھ ہے، نہیں تم میرے شہر کو ایسا نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر چیز حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، ہر چیز حکومت ڈالتے ہیں. یہ بالکل ٹپیکل ایک ڈس انفرینچائزڈ نیشن کی جو ہے نا وہ کی طرف اشارہ ہے. تو جب آپ اونرشپ کیسے بلڈ کرتے ہیں کہ بھائی میری گلی ہے، میری گلی میں کچرا پڑا ہوا ہے، میں اپنے گلی کے یو سی ناظم کے پاس جاؤں گا، فرحان بھائی کے پاس، اور فرحان بھائی کو کہوں گا کہ بھائی چلو بھائی کچرا صاف کرو. فرحان بھائی نے جو ہے وہ آگے ڈسٹرکٹ ناظم سے بات کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وارڈ نے یو سی نے آگے ڈسٹرکٹ میں، تو وہ صاف ہو جائے گا. اور یہ میرا خیال ہے جو آخری بلدیاتی نظام تھا، 10 سال ہو گئے اس کو ختم ہوئے غالباً، تو وہ کافی افیکٹو تھا. لیکن جب تک حقیقی جمہوریت اس ملک میں نہیں آئے گی، وہ اسی وقت آئے گی جب تک آپ کا لوکل باڈی سسٹم نہیں آتا. اسی میں پھر جو ہے وہ ساری پلاننگ، کیونکہ سب پھر جواب دہ ہوں گے. باقی سب باتیں ہیں ساری اب بھول جائیں گے. 4 دن بعد کوئی نیا شوشہ کھڑا ہو جائے گا، اور یہ اسی طرح ہم ریپیٹ پہ چلتے رہیں گے. اسی طرح لوگ پان کی پیکیں پھینکتے رہیں گے، کچرا بھی کرتے رہیں گے، اور حکومت کو بلیم کرتے رہیں گے. باقی جہاں تک مری کے لوگوں کے اوپر جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ گزر گئے تھے. وہ ایک صفاقی کی حد تک سیلفش ہو گئے تھے. آبویسلی سارے اس طرح کے نہیں ہو سکتے، مختلف لوگ ہوں گے، لیکن یہ ہمارا عمومی رویہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے. جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو کراچی میں بھی رکشے والا کرائے بڑھا دیتا ہے. رمضان آتا ہے تو آٹا چینی دال مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ رویے اسی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں. اس پہ مت جائیں کہ جی زلزلے میں لوگوں نے دل کھول کر چندہ دیا، بالکل دیا ہوگا، اور لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف سے لوٹتے بھی ہیں. وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، جس طرح مرضی جسٹیفائی کر لیں. تو یہ رویہ، یہ جو رویہ ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ رویے جو ہیں وہ بنتے ہیں تربیت سے، اور ذہن سازی اور تربیت ریاست کرتی ہے. ریاست دبئی جا کے یہ کیسے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے پاکستانی، مجال ہے جو کوڑا پھینک کے دکھائیں ذرا سنگاپور میں. تو وہ ریاست کا کام ہوتا ہے، ذہن سازی ریاست کرتی ہے. ہماری ریاست نے کس قسم کی ذہن سازی کی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پچھلے 50-60 سال میں کیا ہوا ہے پاکستان میں. تو جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں. جس چیز کا بیج بویا تھا وہی کٹا ہے. تو یہ تو چلے گا، اور اب یہ بڑھے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جس طریقے کی ذہن سازی اب ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، آگے لگ پتہ جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ مرتضیٰ، اور اس وقت ایک دکھ کی گھڑی ہے، اور میں ایک نہایت دکھ کی فیلنگ کے ساتھ میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ مری میں جو سانحہ جو حادثہ گزرا ہے، اس سے ہم سب کی زندگی پر بے حد برا اثر پڑا ہے. ہم وہ لوگ جو زندگی میں خوشیاں تو بہت کم حاصل کرتے ہیں، زندگی میں دکھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں جب ملتی ہیں تو انسان کو اسے انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہی ہوتی ہیں جو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑی خوشی کا باعث بنتی ہے. مری میں جو حادثہ ہوا اس میں کتنے ہی لوگ، کیا عمر ہوگی ان کی، زیادہ جوان بچے، زیادہ یہی ایج کے لوگ تھے. پوری پوری فیملی، پورا پورا گھر، پورا پورا خاندان، ہر چیز بکھر جاتی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میری فیلنگز ایسی ہیں کہ میں بیان نہیں کر پا رہی ہوں کہ ان کے دل پہ کیا کچھ گزری ہوگی، ان کی فیملی کے دل پہ، ان کے خاندان کے دل پہ کیا کچھ گزرا ہوگا، کہ جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ہنسنے کھیلنے زندگی کے لیے گئے تھے اور واپس وہ پلٹ نہ سکے. زندگی واقعی بہت چھوٹی ہے،
ہمیں ہر ایک سے پیار کے ساتھ گزارنی چاہیے. میں آپ سب سے اتنا ہی کہوں گی کہ آپ لوگ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں جنت فردوس میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر کامل عطا کرے. آمین. سانحہ مری کسی بڑے سانحے سے کم نہیں جس میں بیسیوں لوگ ہلاک ہو گئے اور زندگیاں اور ان کی سانسیں برف بن گئیں. یوں انسانیت منہ دیکھتی رہ گئی اور انسان مرتے گئے. یہ حکومت اور انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے مناسب اقدامات کرتی، مگر ہمارے وہاں ہمیشہ سے یہی بے حسی رہی اور اسی بے حسی کا شکار ہو کر لوگ مرتے گئے. اور آج بھی سانحہ مری جو ہے ہمیں ان لوگوں کی یاد دلاتا ہے جو راہ وفا میں مارے گئے، جو راہوں میں مارے گئے. ان کی یاد میں ہم سوگ مناتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. بچے، بڑے، بوڑھے سبھی اس میں ہلاک ہوئے جو برف دیکھنے گئے اور خود برف بن گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مری سانحہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسیج ہے کہ جب آپ کو بلیزرڈ کی نوٹس آ گئی تھی، سنو کی، اور یہ جو برف باری ہونے والی تھی، تو لوگوں نے ادھر کا رخ کیوں کیا؟ اور اگر جب کر ہی لیا ہے تو پھر اپنا پورا انتظام بھی کر کے جاتے، اپنے ساتھ بلینکٹس رکھتے، اپنے ساتھ سویٹرز رکھتے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بہت رش ہوگا راستے میں. اور یہی ہوا کہ 32,000 کی پارکنگ سپاٹ تھا ان کے پاس، اور لوگ گئے تھے 72,000 آن دا ویکینڈ. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. سارا بلیم آپ انتظامیہ پہ تو لگا رہے ہیں. ہمارے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایک دم سے چیزیں آرگنائز ہو جاتی ہیں یا ہیلی کاپٹر سے لوگ ایئر لفٹ ہو جاتے. وہ تو بہت ہی مشکل کام تھا کیونکہ ابھی تک تو اس طرح کے انتظامات نہیں ہوئے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، پھر سفر کا آغاز کریں. تو مگر بے حد افسوس ہوا کہ اتنی جانوں کا ضیاع ہوا وہاں، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا. اگر وہ تدبیر کر کے جاتے تو یہ نہیں ہوتا. تھینک یو. سانحہ مری کیا ہے؟ یا رزق کی تلاش ہے؟ انسانیت یا اشرف المخلوقات کی پستی ہے؟ انسانیت اور حیوانیت میں کیا فرق ہے؟ ذمہ داری اور غیر ذمہ داری میں احساس کا نام انسانیت ہے. اور اگر اشرف المخلوقات روزی روزگار کے سلسلے میں کسی کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ حیوانیت ہے. اور مری کے سانحے میں یہی ہوا. انسانیت نے حیوانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. روزی روزگار کے چکر میں انسان نے انسان کو نیلام کر دیا. سیزن کی ڈبل دھیاری کمائی کو ڈبل کرنے کے چکر میں اخلاقیات کو بھول گئے. چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو، ضلعی انتظامیہ ہو، ٹریفک پولیس کا عملہ ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یا ہوٹل کے مالکان ہوں، یا مری کے رہائشی جو لوگ تھے وہاں کے، ان کے اندر انسانی رواداری، بھائی چارگی ختم ہو گئی تھی. سب نے روزی روزگار کو ڈبل کرنے کے چکر میں سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اللہ کرے عدلیہ سو موٹو کا نوٹس لے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے.
رزق کی تلاش میں گورکن مچل رہا ہے، بھول گئے مری کے ثانیے میں وہاں کے علاقائی لوگوں نے اپنی آخری سفر کو اور اپنی اندھیری قبر کو، انہوں نے صرف دنیا آخرت کی فکر نہیں کی۔ یہ انسانی پستی کی دلیل ہے کہ یزید کا لشکر ابھی بھی آج کے دور میں نسل در نسل انسانوں میں موجود ہے، جو اپنی عزیزیت کو فروغ دے رہا ہے انسانی روپ میں۔ اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم خرم بھائی، میں شریف بلوچ بھائی۔ ہم بے حس لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بے حس لوگ ہیں، ہمیں بڑے بڑے صحنہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے بڑے معاملات اس ملک میں ہوئے، وہ بہت جلدی ہم بھول جاتے ہیں، چاہے وہ سائنا ماڈل ٹاؤن ہو، 18 اکتوبر ہو، یا پھر 8 اکتوبر، کوئی بھی معاملہ ہو، 9 نومبر، 12 مئی، اتنے دن ان سب کو ہم جلدی بھول گئے۔ شروع میں تو سب یاد رہتا ہے، بعد میں سب بھول جاتے ہیں۔ مری کا بائیکاٹ کرنا، یہ ایک لمحے کے لیے ہمیں یاد رہتا ہے، پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم بے حس لوگ ہیں، ہم نے اخباروں میں اتنی لاشیں نہیں دیکھی کہ اب ہمیں کوئی لاش دیکھ کے رونا آئے یا ہمیں خوف طاری ہو۔ ہم بے حس لوگ ہیں، ہم نے بہت ساری چیزیں نظروں سے ہمارے گزرتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، رب پاک اس کرۂ ارض پر کرۂ ارض کے لوگوں پر خصوصی رحم فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس واقعے میں تقریباً 23 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے، کئی پہلوؤں سے اس معاملے پر بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں تو کچھ وہاں کی مقامی انتظامیہ کو، لیکن جو بات اب کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ راستوں کو جو ہے جان بوجھ کر بند کیا گیا، وہاں ہوٹل والوں نے جو تباہی اور لوٹ مار مچائی، اور وہاں کی مقامی آبادی نے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا، انہیں محدود کیا کہ وہ اپنی گاڑیوں میں محصور ہو کر رہ جائیں، اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی کہ لوگ جہاں تھے وہاں بیٹھ گئے۔ تو ان تمام حالات نے یہ واقعے کو جنم دیا اور لوگ اپنی جان سے گئے۔ اس میں زیادہ ہاتھ جو ہے وہاں کی مقامی آبادی کا ہے، جنہوں نے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے وہاں کے جو محصور ہو گئے تھے لوگ، مختلف طریقے سے مشکل کا شکار ہو گئے تھے، ان سے لوٹ مار شروع کی۔ بتایا جاتا ہے کہ 200 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ، 500 روپے کا انڈا، 5000 روپے کا جو کمرہ تھا وہ 30,000 کا کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور سیاحت کو بدنام کرنے کی سازش ہے، لیکن بڑے نامور لوگ اور چشمدید گواہ وہاں ایسے موجود تھے جنہوں نے تصدیق کی کہ اس طرح لوٹ مار کی گئی ہے۔ تو یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ راستے انہوں نے گاڑیاں لگا کر بند کیے، اور جب برف باری ہوئی تو لوگوں سے پیسے طلب کیے جاتے ہیں، وہ زنجیریں وغیرہ لگا کر گاڑیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، چڑھتے ہیں، اس کے بھی پیسے مانگے، 2-2 3-3 ہزار روپے۔ تو ایک بڑا بدنما چہرہ مری کے لوگوں کا سامنے آیا اس تمام واقعے میں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، خاص طور پر
اس دوران پیٹرولنگ ہونی چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی لوٹ مار کرتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. بہرحال حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے فرائض انجام دے، اور جب ایسا واقعہ ہو تو لوگوں کو سیاحت کے لیے جب برف باری ہو رہی ہو تو آگے نہ جانے دیا جائے. ہاں جب برف باری رک جائے تو پھر ان لوگوں کو کہا جائے کہ وہ جائیں، اور لوگ بھی جائیں تو اپنا انتظام کر کے جائیں کھانے پینے کا خاص طور پہ، اور دن میں جائیں اور شام کو واپس آ جائیں. رات کو قیام کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں جن کے پاس اگر 5، 10، 20، 30 ہزار روپے ان کو لوٹ مار کرنے والوں کو کرائے کے دینے کے ہیں وہ ضرور دیں. شکریہ.